الحمد لله الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعترته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر ہے جس ذات حق کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ رب کریم ہمارے ظاہر و باطن کو نور قرآن سے منور و روشن فرمائے اور ہمیں ہمیشہ عملاً تعلیمات قرآن پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں، کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں، میں نے کہا کہ وجہ تباہی یہی تو ہے. ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر، ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر، اے بے خبر عذاب الہی یہی تو ہے. اور لالچ کے سمندر میں جس قوم کی کشتی ہے، لالچ کے سمندر میں جس قوم کی کشتی ہے، وہ قوم زمانے میں عزت کو ترستی ہے. آج جس درد دل کو آپ سے شیئر کرنے کے لیے میں حاضر خدمت ہوں، اس کا تعلق گزشتہ ہفتے سویڈن کے ملک میں ہونے والے ایک بہت ہی اندوہناک اور المناک واقعے کے ساتھ متعلق ہے، جس میں
ظالموں نے اللہ کے کلام کو نوچ نوچ کے پہلے شہید کیا اور پھر اس کے اوراق کو آگ میں شہید کر دیا۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے مرگ ضعیفی کی سزا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب قومیں بیمار ہو جاتی ہیں اور کمزور ہو جاتی ہیں تو پھر اس طرح کی ناگہانی آفات اور اس طرح کی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ہمیں انہوں نے ہماری نسلوں کو گیموں میں لگا دیا، مختلف کھیلوں میں لگا دیا، مختلف مشاغل میں مصروف کر دیا، اور خود وہ علم کی راہوں پہ سفر کرتے کرتے ہم سے بہت آگے نکل گئے اور بڑے طاقتور بن گئے، اور ہم اس کمزوری کا خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ آپ دیکھیے نا کہ یہ معاملات کہاں سے شروع ہوئے۔ پہلے زبان سے کہا جاتا تھا، پھر وہ جو ان کے مخبصات اور بکواسات تھے ان کو لکھا جانے لگا، پھر تھوڑا وقت گزرا تو ان کو بنایا جانے لگا، اور پھر تھوڑا سا وقت گزرا اور انہوں نے دیکھا کہ اب مسلم امہ کی غیرت و حمیت بہت نیچے چلی گئی ہے، تو اب انہی مقدسات کو جلایا جانے لگا۔ خدا کی عزت کی قسم، دنیا کی ساری عزتیں، ساری حرمتیں، دنیا میں پائے جانے والے سارے احترام، ساری تعظیم، اگر وہ ایک پلڑے میں ڈال دی جائے تو وہ ساری تعظیمات و احترامات مل کر بھی قرآن کے ایک حرف کی تعظیم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن بے شک کہنے سے تو کام نہیں نہ ہوتا بھیا، یا میرے یہ جملہ بول دینے سے تو کام نہیں نہ ہوتا۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں۔ ہمارے لیڈر کو کوئی بات کر کے دیکھے پھر ہماری غیرت کس طرح جوش کھاتی ہے، ہماری کسی چیز کے اوپر کوئی انگلی اٹھا کے دیکھے تو پھر ہماری حمیت کس طرح ابلتی ہے۔ آ جا کے قرآن ہی رہ گیا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ دل ہے کہ سوز سے خالی ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو تو ہر ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ مطلب وہ کلام کہ جو رب العالمین کا کلام ہے، احکم الحاکمین کا کلام ہے، ارحم الراحمین کا کلام ہے، جو رب رحمت للعالمین کا کلام ہے، اس کی یہ بے توقیری، اس کی یہ بے حرمتی، اور امت ہمارے ہاضمے اصل میں بہت مضبوط ہو گئے۔ مذہبی اعتبار سے ہمیں ہر چیز بہت آسانی سے ہضم ہو جاتی ہے، اور ہم اس کے بارے میں سننے، کہنے، سمجھنے اور اپنے معاملات کو بدلنے کے لیے دور دور تک تیار نہیں۔ میں ان چند تمہیدی کلمات کے ساتھ آج جس موضوع اور عنوان پر آپ سے کلام کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن اور ہماری ذمہ داری۔ عظمت قرآن اور ہماری ذمہ داری۔ سورہ زمر آیت نمبر 23 میں نے تلاوت کی ہے، اسی کے ترجمہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے سب سے زیادہ خوبصورت کتاب، سب سے خوبصورت مکالمہ، the best talk, the best conversation between Allah and His Messenger. فرمایا رب نے تورات بھی اتاری تھی، زبور بھی اتاری تھی، انجیل بھی اتاری تھی، صحائف بھی اتارے تھے، لیکن کسی کو یہ ٹائٹل نہیں دیا احسن الحدیث، کہ دنیا کی سب سے حسین کتاب، سب سے بیسٹ کتاب۔ فرمایا وہ ہم نے کس پر اتاری ہے؟ فرمایا چونکہ کتاب احسن الحدیث تھی نا، تو پھر حضرت حسان بولے جن پہ اتری ہے وہ بھی واحسن من قلم ترکت، وہ بھی کائنات میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ حسین ہے۔ ان سے بڑھ کر کائنات میں کسی ماں نے کوئی خوب رو اور صاحب جمال پیدا ہی نہیں کیا۔ فرمایا یہ اللہ نے کتاب اتاری ہے احسن الحدیث، کتابا متشابہا، دو خوبیاں اس کی بیان کی۔ فرمایا پہلی خوبی اس کی یہ ہے کہ اس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ آپ پہلا پارہ پڑھیں اور 30واں پارہ پڑھیں تو بہت سے مضامین ایسے ہوں گے کہ آپ کو وہ لگے گا کہ یار یہ تو پہلے پارے میں بھی تھے۔ مثلا جنت کا ذکر بار بار ہے، دوزخ کا ذکر بار بار ہے، عقیدہ توحید بار بار ہے۔ تو فرمایا اکثر تعلیمات اور آیات ایک دوسرے سے کیا ہیں؟ ملتی جلتی ہیں۔ دوسری خوبی قرآن نے بیان کی، فرمایا مثانیہ، اور اکثر آیات ریپیٹ کی گئی ہیں، دہرائی گئی ہیں، ان کو بار بار دہرایا گیا ہے، بار بار دہرایا گیا ہے۔ مثلا آپ دیکھ لیں نا، ایک لفظ رحمان ہی لے لیں، کون سا لفظ؟ رحمان، قرآن مجید میں 57 بار ریپیٹ کیا گیا۔ رحیم لے لیں، قرآن مجید میں 114 بار ریپیٹ کیا گیا۔ تو فرمایا اکثر باتیں ملتی جلتی ہیں اور اکثر باتیں بار بار کیا کی گئی ہیں؟ دہرائی گئی ہیں، ریپیٹ کی گئی ہیں۔ اچھا میں سوچتا رہا کہ ایسا کیوں ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ اکثر آیتیں ملتی جلتی ہیں اور اکثر آیتیں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ جب کسی کتاب میں یا کسی کلام میں یہ دو صفات آ جاتی ہیں تو وہ بات سمجھنے اور یاد کرنے اور عمل کرنے کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کا اسی لیے تو چیلنج ہے سورہ قمر میں، بار بار قرآن نے اس کو دہرایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بار بار اس آیت کو دہرایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ فرمایا ہم نے قرآن کو نصیحت پانے اور یاد کرنے کے لیے کیا کر دیا ہے؟ آسان کر دیا، بہت آسان کر دیا۔ ہے کوئی تم میں سے نصیحت پانے والا؟ تو یہ ایک تو دیکھنا چیزیں بار بار ہوں گی تو چیزیں تھوڑی ہوں گی، چیزیں کیا ہوں گی؟ تھوڑی تھوڑی ہوں گی۔ اچھا دہرائی جائیں گی تو وہ تھوڑی چیزیں آسانی سے انسان کو کیا ہو جائیں گی؟ یاد ہو جائیں گی۔ جب چیزیں تھوڑی ہیں، یاد بھی ہو گئی ہیں، تو اب ان پہ عمل کرنا بھی کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ تو میں دو لفظوں پہ نا غور کرتا رہا کہ یہ ملتی جلتی کیوں ہے، بار بار دہرائی کیوں گئی ہے۔ ذرا آپ اس جملے کو تھوڑا وزن دیجئے گا اور آپ کو قرآن کی عظمت پر ایک لذت اور فرحت محسوس ہوگی۔ رب ذوالجلال نے قرآن کا مزاج یہ اس لیے بنایا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے کوئی شخص بھی قرآن کو کہیں سے بھی کھول کے پڑھے، اس کو ہدایت کا نور نصیب ہو۔ لیکن خالی نماز ہے، قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پہ کہا گیا کہ کیا کرو؟ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، سینکڑوں مقامات پہ۔ اب چونکہ دین اسلام کا وہ بنیادی پلر تھا، بنیادی ستون تھا جس پہ پورے دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، تو اس کو کثرت سے قرآن میں اس لیے دہرایا تاکہ کوئی بھی آدمی قرآن کو کہیں سے بھی کھول لے۔ لیکن ہر کوئی پورا قرآن تو نہیں پڑھے گا نا، ہر کوئی تو اس کے پورے مضامین کی طرف نہیں جائے گا نا، ہر کوئی جو ہے وہ اس کو A to Z اس کے اوپر کوشش نہیں نہ کرے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا یہ معجزہ اور یہ اعجاز ہے کہ آپ قرآن مجید کو کہیں سے کھول لو اور اس کو سمجھ کے پڑھ لو
قرآن مجید کا وہی مقام آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں یہاں پر اچھا اس لیے اس کے ساتھ میں ایک حدیث بھی جوڑ دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ بلغوا انی ولو آیا، فرمایا اگر تم کو ایک آیت آتی ہے نا، سنگل آیت، تو فرمایا وہ بھی اپنے تک نہیں رکھنی، اگر تمہیں اس کے معنی و مفہوم و تفسیر و تشریح کا پتہ ہے تو اسے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ آگے پہنچانا چاہیے۔ ممکن ہے اس ایک آیت کی وجہ سے اللہ کسی کو ہدایت کا نور عطا فرمائے، کیونکہ قرآن مجید کا تو لفظ لفظ نور ہے، حرف حرف نور ہے، معنی معنی میں ہدایت کے سمندر موجزن ہیں۔ اب میں یہاں پر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کوئی لمبی چوڑی پرانی بات نہیں ہے، یہ 50-60 سال پہلے کی بات ہے، اور ابھی جس بندے کا میں آپ کو ریفرنس دینے لگا ہوں وہ 2 سال پہلے 2021 میں اس کا انتقال ہوا ہے، اور اپنے دور میں جب وہ یو ایس گورنمنٹ میں تھا تو آپ ذرا دیکھیے کہ اس کا منصب کیا تھا، ایڈوائزر ٹو پریزیڈنٹ آف یو ایس اے، وہ امریکہ کے صدر کا مشیر تھا، ڈپٹی ڈائریکٹر آف یو ایس سیکیورٹی کونسل، امریکہ کی سیکیورٹی کونسل کا وہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھا، اور امریکہ کے جو بڑے بڑے ایڈمنسٹریشن کے عہدے ہیں ان پر فائز تھا۔ یہ 2 سال پہلے 92 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ نام ہے اس کا رابرٹ ڈکسن کرین، رابرٹ ڈکسن کرین۔ آج کل گوگل کا زمانہ ہے، کوئی چیز ڈھونڈنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو میں ینگسٹر کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ذرا اس بات پہ غور کریں۔ اچھا اس کی کوالیفیکیشن کیا تھی؟ اس نے، لوگ 1 پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اس نے 2 پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ کتنی؟ 2، ڈاکٹریٹ ان پبلک لا اور پھر ڈاکٹریٹ ان انٹرنیشنل لا۔ پبلک لا میں بھی وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا اور انٹرنیشنل لا میں بھی، مطلب قانون دان، قانون کا بہت بڑا ماہر۔ جب وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہے یو ایس کی سیکیورٹی کونسل کا، اور اس دور کے پریزیڈنٹ اس دور کا جو ان کا پریزیڈنٹ تھا رچرڈ نکسن، 1969 سے لے کے 1974 تک جو امریکہ کا پریزیڈنٹ رہا، رچرڈ نکسن، اس کا وہ مشیر تھا، ایڈوائزر تھا۔ وہ کہتے ہیں جب پریزیڈنٹ نے اوتھ لیا نا تو اس نے اپنے جو لوگ تھے کابینہ کے، انہیں کہا کہ میں مختلف مذاہب کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں اور میں آغاز کرنا چاہتا ہوں اسلام سے، تو مجھے اسلام کے بارے میں کوئی جو ہے وہ میٹیریل مہیا کیا جائے۔ تو کہتے ہیں انٹیلیجنس والوں نے جتنی اویلیبل کتابیں تھیں اسلام کے بارے میں وہ لا کے، جب وہ کتابیں اس کے پاس پہنچی نا تو اس نے رابرٹ کو بلایا۔ اب یہ رابرٹ کی کہانی رابرٹ کی زبانی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، اس کی اپنی لکھی ہوئی، 2 سال پہلے تو اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کے انٹرویوز ہیں، وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے پریزیڈنٹ نے بلایا، پریزیڈنٹ یو ایس نے، تو اس نے بلا کے مجھے کہا کہ یہ اتنی ساری کتابیں پڑھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تم ان کو اسٹڈی کرو اور ان کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس کو سمرائز کرو، اس کی نا شارٹ فارم ایک بنا کے، جس سے مجھے پورے مذہب کے بارے میں آگاہی ملے کہ ان کے بنیادی نظریات یہ ہیں، بنیادی اعمال یہ ہیں، بنیادی ٹیچنگز یہ ہیں، تو وہ سمری مجھے بنا کے لکھ کے دو۔ اب رابرٹ ڈکسن کرین کہتا ہے کہ میں نے وہ خود بھی بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، قانون دان تھا، میں نے قرآن مجید کی اسٹڈی شروع کر دی۔ کہتے پڑھتا گیا، لیکن جیسے جیسے قرآن پڑھتا گیا نا ویسے ویسے میرے دل سے کفر کا زنگ اترتا گیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب وہ میں نے سمری تیار کر لی نا، ادھر اسلام کی قرآن کی سمری تیار کی اور ادھر میرا دل حضور کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار ہوا۔ دوستان عزیز، یہ ہے قرآن سے اصل تعلق۔ ہم نے صرف چومنے چاٹنے کے لیے، بیٹی کے سر پہ سایہ کر کے اس کو رخصت کرنے کے لیے، جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے، محض اسے ایصال ثواب کے لیے 100 200 500 1000 قرآن اکٹھا کر لیا، ہر حرف پہ 10 نیکیاں اکٹھی کرنے کے لیے۔ جب ہمارا تعلق اس طرح کا ہوگا تو پھر قرآن چلے گا بھی، پھر قرآن شہید بھی ہوگا، پھر قرآن کے تمسخر بھی اڑائے جائیں گے، کیونکہ اس کے فالوورز ہمارے جیسے لوگ ہیں نا۔ اور اگر اس طرح کے تعلق جڑ جائیں تو پھر دیکھیے قرآن کی طاقت، دیکھیے
قرآن کی طاقت. ہمارا اپنا قرآن سے تعلق نہیں ہے, کسی اور کو اس کے تعلق کی طرف دعوت کہاں سے دیں گے؟ وہ کہتا ہے میرا من تیار ہو گیا, میں نے وہ سمری پیش کی اور اس کے بعد مزید اس کے اوپر سٹڈی کی, مزید اسلامک اسکالر سے ملا. تو کہتے ہیں تھوڑے عرصے کے بعد میرے دل نے مجھے مجبور کر دیا کہ رابرٹ اب نہیں بیٹھ سکتے خاموشی سے. کہتے ہیں میں نے علل اعلان لوگوں سے کہا, لوگوں آج کے بعد میں کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام بنوں. 1969 70 71 72 74 کی بات ہے. کوہرام بچ گیا امریکہ میں کہ اتنا بڑا شخص جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے. پھر اس کے خلاف جو سازشیں ہوئی, کس طرح اس کو عہدے سے ہٹایا گیا, جس طرح اس کو وکٹیمائز کیا گیا, وہ ایک الگ کہانی ہے, وہ موجود ہے ان کی اپنی زبانی. لوگوں نے پوچھا کہ رابرٹ ڈکسن کرین آپ نے حضور کا غلام بننے کے بعد پھر اپنا نام چینج کیا؟ انہوں نے کہا بالکل چینج کیا. کیا نام رکھا؟ انہوں نے کہا میں نے جب سیدنا فاروق اعظم کی کہانی پڑھی نا تو میں نے بھی اپنا نام فاروق عبدالحق رکھا. فاروق عبدالحق رکھا, مسلمان ہو گیا. میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر میجک کیا ہے, قرآن مجید کے اندر ایک سحر کیا ہے, پاور کیا ہے, کس طرح وہ اپنے پڑھنے والوں, سمجھنے والوں اور عمل کرنے والوں پر رحمتوں کے دروازے کس طرح کھول دیتا ہے, کس طرح کھول دیتا ہے. میں یہاں پر اس کہانی کو روک کے آپ کو حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. اور یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. سائنس کے بچے سمجھتے ہیں کہ میں نے جو ٹرم استعمال کی ہے کہ وہ لٹمس ٹیسٹ ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ایک لمحے میں ہو جاتا ہے. تو یہ ایمان کو پرکھنے کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. وہ کیا؟ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے, لوگوں تفقدوا الحلاوۃ فی الثلاث, 3 چیزوں میں نا غور و فکر کیا کرو, 3 چیزوں میں دیکھا کرو کہ تمہیں مزہ آ رہا ہے. پہلی چیز نماز, نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے. دوسری چیز قرآن, قرآن پڑھنے, دیکھنے, سننے, سیکھنے, سمجھنے میں مزہ آتا ہے, عمل کرنے میں مزہ آتا ہے. تیسری چیز فرمایا اللہ سے دعا مانگنا. نماز, قرآن اور دعا, اگر ان تینوں چیزوں میں مزہ آئے نا تو اللہ کا شکر ادا کرو, رب نے تمہارے دل کو ایمان سے بھر رکھا ہے. اور اگر تمہیں نماز میں, قرآن میں اور دعا میں دل نہیں نہ لگتا, نماز پڑھ رہے تھوڑی سی لمبی ہو گئی, پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا ہوگا, پہلے 5 منٹ میں ختم ہو جاتی تھی, آج 10 منٹ ہو گئی. یار یہ قرآن پہلے تو خطبہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جاتا تھا, آج نوری صاحب کو کیا ہو گیا, 45 منٹ ہو گئے, چھوڑ ہی نہیں رہے. اگر نماز, قرآن اور دعا ان میں حلاوت نہ ملے, سویٹنس, عربی میں حلاوت کا جو ترجمہ انگلش میں ہے وہ سویٹنس, کہ آپ کو لذت نہ ملے, شیرینی نہ ملے, مٹھاس نہ ملے, مزہ نہ آئے ان 3 چیزوں میں, تو حضرت حسن بصری کا جملہ خدا کی عزت کی قسم رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. انہوں نے کہا پھر یاد رکھو فَإِنَّ أَبْوَابَ الْخَيْرِ عَلَيْكُمْ مُغْلَقَةٌ, پھر یاد رکھنا اگر ان 3 معاملوں میں تم فیل ہو تو رب نے تم پر خیر اور بھلائی کے سارے دروازے بند کر دیے. لوگ ہمارے اوپر کوئی دروازہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں دولت آ رہی ہے نا یار, بھلائی آ رہی, خیر میرے تے اللہ کا بڑا کرم ہے. گھر بن رہے ہیں نا, 1 سے 2, 2 سے 4, اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پہ. بچے سیٹل ہو رہے ہیں نا, اونچے اونچے عہدوں پہ جا رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پہ, بڑی خیر ہے ہمارے پاس, بڑی بھلائی ہے. فیکٹریاں ایکسپینڈ ہو رہی ہیں, ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا کرم ہے ہمارے اوپر. ہم ان چیزوں کو خیر اور بھلائی سمجھتے ہیں. اور حضرت امام حسن بصری حقیقت ایمان سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں جس بندے کو نماز میں, قرآن میں, دعا میں مزہ نہیں آتا نا, وہ سمجھے رب نے اس پہ بھلائی کا ایک دروازہ بھی نہیں کھولا. ہر دروازہ بھلائی کا اس کے اوپر لاک ہے. آپ اچھے لوگ ہیں بابا, نیک لوگ ہیں, میں تو گناہگار خطا کار انسان ہوں. اس معاملے میں میں تو خود کو ڈیفالٹر پاتا ہوں. ہماری نمازیں, ہماری قرآن کی تلاوتیں, ہماری دعائیں, ہماری التجائیں, ان میں تو یہ دور دور تک بھی کیفیات کوئی نہیں ہے. ہم ڈیفالٹر لوگ ہیں. ہمیں اگر دنیا میں ذلت و پستی کے گڑھوں سے نکلنا ہے تو اپنے اس اصل کے ساتھ جڑنا ہوگا, اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا. اب ذرا دیکھیے وہ فاروق عبدالحق جو پہلے رابرٹ ڈکسن کرین تھا,
اب وہ حضور کا غلام بن کے کیا بن چکا ہے؟ فاروق عبدالحق. کیا بن گیا ہے؟ فاروق عبدالحق. وہ کہتے ہیں کہ تھوڑے دیر کے بعد نا ہمارے قانون دانوں کی ایک انٹرنیشنل لیول پہ میٹنگ ہوئی. اس میں دنیا بھر کے بڑے بڑے قانون دان تھے. ایک یہودی بہت بڑا قانون دان تھا, وہ بھی اس میٹنگ میں تھا, اور ہم لیگل ڈائیلاگ, قانونی آپس میں ڈائیلاگ کر رہے تھے, مکالمہ کر رہے تھے کہ فلاں قانون ایسے ہونا چاہیے, فلاں ایسے ہونا چاہیے, حقوق کا ایسے تحفظ ہوگا, ایسے ہوگا. کہتے وہ میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے اسے ایک کویسچن کیا. میں نے کہا ڈو یو نو دی سائز آف انہیریٹنس لا ان امریکن کانسٹیٹیوشن؟ ان کا میں نے پوچھا تمہیں پتا ہے کہ امریکہ کے قانون میں, امریکن کانسٹیٹیوشن میں جو قانون وراثت ہے, انہیریٹنس لا, وہ کتنا بڑا کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا یس آئی نو, مور دین 8 volumes. اگر آپ کسی وکیل کے یا جج کے دفتر میں گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا قانون کی کتابیں 200, 400, 500, 600 صفحے کی نہیں ہوتی, وہ ہزاروں صفحے کا ایک والیوم ہوتا ہے, ایک جلد ہوتی ہے, اور بڑی بڑی قانون کی کتابیں ہوتی ہیں. اس نے کہا جو امریکن قانون وراثت ہے وہ میرا خیال ہے کوئی 8 والیوم سے بھی زیادہ والیومز ہے اس کے. تو کہتے میں نے کہا اب میں تمہیں ایک بات بتانے لگا ہوں, ذرا غور سے سننا. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا یہ جو اسلام ہے نا, اسلام, دین اسلام نے پورا قانون وراثت no more than 10 lines, ان کا 10 لائنوں سے زیادہ نہیں, وہاں 8 والیومز اور یہاں کتنی لائنیں؟ 10 لائنوں سے زیادہ نہیں. اس نے کہا مذاق کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں تمہیں دکھاتا ہوں. اس نے کہا میں نے سورہ النساء میں جہاں قانون وراثت انہیریٹنس لا بیان ہوا ہے وہ آیتیں لکھی, ان کا ٹرانسلیشن لکھا اور اس کو پیش کر دیا. کہتے وہ لے کے گھر چلا گیا. اگلے دن وہ جب مجھے ملا نا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں تھی. اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم ہے تو کل کا انہیں بار بار پڑھ رہا ہوں, بار بار پڑھ رہا ہوں, مرنے والے کے جس رشتہ دار کا اس پہ حق بنتا تھا, میں حیران ہوں 10 لائنوں میں ساروں کو سمیٹ لیا ہے. کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہے, ہر ایک کو جسٹس کے ساتھ اس کا حصہ ملا ہے. اس نے کہا میں ساری رات اس کو غور و فکر کرتا رہا ہوں اور کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ کسی ہیومن مائنڈ کا کام نہیں ہے, یہ اس رب کا کلام ہے جو انسان کو پیدا کرنے والا. اس نے کہا پھر کیا پروگرام ہے؟ اس نے کہا کیا پروگرام ہونا ہے؟ وہی پروگرام ہے جو تیرا پروگرام تھا, مجھے بھی کلمہ پڑھا اور حضور کا. یہ ہے وہ اصل احتجاج جو ہمیں قرآن کو سمجھ کر ہم اپنے بچوں کو قرآن کی طرف کیوں نہیں لاتے. بچے ہمارے قرآن کی طرف کیوں, ہم سمجھتے ہیں صرف ثواب کی کتاب ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. ان کا مسلمانوں تمہیں اس کتاب سے روشنی نور نہیں مل سکتا, اس لیے نہیں مل سکتا یہ صرف تمہاری زبانوں پر ہے, تمہارے عمل میں نہیں. تم کتاب خواہ ہو, صاحب کتاب نہیں ہو. جس دن امت صاحب کتاب بن جائے گی پھر دنیا کے اندر عزتیں, عظمتیں, رفعتیں اس کے استقبال کے لیے پہلے سے تیار کھڑی ہوں گی. مولانا الطاف حسین علی نے کہا تھا وہ دین جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن. کیا شان تھی؟ کسرا ایران, آج کا امریکہ سمجھ لیں, اس زمانے کی سپر پاور, اس کا محل ہے, دسترخوان لگا ہوا ہے, انواع و اقسام کے کھانے چنے گئے ہیں, آقا کے بھیجے ہوئے سفرا ان کھانوں کے اوپر اس بادشاہ کی دعوت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی ایک لقمہ اٹھاتے ہیں, ہاتھ سے نیچے گر جاتا ہے, اب وہ اٹھانے لگتا ہے تو ساتھ والا کہتا ہے رہنے دو یار, یہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کتنے عجیب لوگ ہیں کہ نیچے زمین پہ گری چیز کو پھر اٹھا کے کھاتے ہیں, تو اس کو ذرا سائیڈ پہ کر دو, نہ اٹھاؤ. ذرا اس صحابی شان دیکھیے, اس نے بآواز بلند کہا, اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم کہ میں لقمہ نہ اٹھاؤں اور اسے صاف کر کے اللہ کا نام لے کے نہ کھاؤں؟ اس نے کہا ان احمقوں کے لیے میں مصطفیٰ کی سنت چھوڑ دوں, ان احمقوں کی خاطر میں حضور کی سنت چھوڑ دوں. ہم سنت کیا, ہم تو فرائض کو بھی ہڑپ کر گئے, ان کو بھی ہضم کر گئے اور ڈکار بھی نہیں لیا. ہمارے ہاں تو دین کیا ہے,
اسلام کیا ہے، حضور کے احکام کیا ہے. میں نے اس لیے شروع میں کہا نا، لالچ کے سمندر میں جس قوم کی کشتی ہے وہ قوم زمانے میں عزت کو ترستی ہے. کہاں یہ عزتیں، یہ شانیں، اور کہاں پہ آج پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. آج 1-2 ٹکے کا انسان، اور انسان بھی نہیں جانور، وہ اٹھتا ہے اور قرآن مجید کو آگ میں جلا کے شہید کر دیتا ہے، اور کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں بھیگتی. یہ ہے پردیس میں وہ آج غریب الغربا. دوستان عزیز، قرآن مجید فرقان حمید میں، اچھا یہ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت کی تھوڑی سی تشریح کی ہے، میں اس کا بقیہ حصہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور ہم نے اس کے تعلق کیسا رکھا ہوا ہے. قرآن نے کہا یہ جو رب نے احسن الحدیث نازل کی ہے نا، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، فرمایا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں نا، جب وہ اس قرآن کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں یا اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو ان کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے کیا کھڑے ہو جاتے ہیں؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ مطلب عجیب سی ایک کیفیت میں چلے جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جب رب کا جلال پڑھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور جب کا رب کا جمال قرآن میں پڑھا اور رحمت کی آیتیں پڑھی تو پھر جسم سکون میں آ گئے، اطمینان میں آ گئے، دلوں کو بھی اطمینان نصیب ہو گیا. قرآن کہتا ہے ذالک ھدی اللہ، وہ جو تم ایک ایک حرف پہ 10-10 نیکیاں جمع کرنے کے چکروں میں ہو نا، وہ جو تم اپنے مردوں کو بخشوانے کے لیے قرآن پڑھانے کے چکر میں ہو، وہ جو تم قرآن کو چوم چوم کے جنت میں جانے کے چکر میں ہو، وہ تو قرآن کا مقصد ہی نہیں ہے. قرآن کا مقصد یہ ہے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء. جس بندے کو قرآن سے یہ کیفیت نصیب نہیں ہوئی، اس نے قرآن سے کوئی فیض لیا ہی نہیں. یہ ہے ہدایت جو رب تمہیں دینا چاہتا ہے کہ آپ قرآن دیکھیں، قرآن پڑھیں، قرآن سنیں، قرآن پہ عمل کریں، قرآن پہ غور کریں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. مجھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنانی ہے، مسند ابی یعلا میں ہے. آپ کہتے ہیں کننا جلوسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرۃ. ایک روز ہم ایک درخت کے نیچے رحمت کونین کی معیت میں بیٹھے ہوئے تھے. فہاجت الریح، اچانک تیز آندھی آ گئی. کہتے جب تیز آندھی آئی نا تو اس درخت پہ جو پتے سوکھ گئے تھے نا، سرد ہو گئے تھے، سوکھ گئے تھے پتے، فرمایا وہ اس تیز آندھی نے سارے اڑا کے رکھ دیے، وہ سارے نیچے گر گئے. اور جو اس کے سبز سبز پتے تھے نا، جو ابھی نئے نئے نکلے تھے اور ابھی وہ بالکل اپنے پورے شباب پر تھے، سبز پتے، وہ درخت کے ساتھ لگے رہے. آندھی تھم گئی. کہتے جب آندھی رک گئی اور ماحول سازگار ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما مثل هذه الشجرہ، صحابہ ذرا اس درخت کے یہ سین جو تم نے دیکھا ہے اس کو کسی چیز کے ساتھ جوڑو نا، کوئی مثال دو اس کے ساتھ ملتی جلتی. صحابہ کرام نے فوراً کہا اللہ و رسولہ عالم. آقا جی ہمیں کیا خبر، یہ راز کی باتیں، یہ اسرار کی باتیں، یہ رموز کی باتیں دو ہی جانتے ہیں، یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں. ہم 14 صدیوں کے بعد ہم نے مصطفیٰ سے معاذ اللہ وڈرا کر لیا. آپ صحیح بخاری سے شروع ہو جائیں اور کنز العمال تک آ جائیں. میں نے حدیث کے لٹریچر میں پہلی کتاب سے لے کے آخری کتاب تک پوری آپ کو سامنے رکھ دی ہے. آپ کو یہ جملہ صحابہ کا ذخیرہ یا حدیث میں 2 4 10 100 بار نہیں، ہزاروں بار ملے گا کہ جب جب آقا علیہ السلام کوئی سوال کرتے تو صحابہ جواب میں کبھی نہیں کہتے تھے کہ اللہ جانتا ہے، جواب میں ایک جملہ بولتے، آقا جس حقیقت کا کائنات میں کسی کو پتا نہیں، 2 کو پتا ہے. 2 کو پتا ہے. آج 2 کو پتا ہونا شرک بن گیا، اور صحابہ کرام ہر سوال کے جواب میں کہتے تھے 2 کو پتا ہے. جس کو کوئی نہیں جانتا اسے خدا بھی جانتا ہے، اسے مصطفیٰ بھی جانتا ہے. حضور ہمیں کیا پتا اس درخت کی اور اس سین کی کیا مثال ہم کیا دیں. آگے نے فرمایا میں دیتا ہوں. فرمایا جب کوئی گناہگار قرآن پڑھ کے اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں نا، جو قرآن اصل تمہیں فیض دینا چاہتا ہے، فرمایا جب اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں نا تو جیسے اس کے زرد پتے، کمزور پتے جھڑ گئے ہیں، سرسبز باقی رہ گئے ہیں. فرمایا جب کسی کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نیکیاں اس کے پاس باقی رہ جاتی ہیں.
گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے، پاک کر دیا جاتا ہے۔ دوستان عزیز، ہم اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تیار ہی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی گھر میں قرآن مجید کھول کر، مجھے بچپن یاد ہے کہ نماز فجر کے بعد جس گلی سے گزرتے تھے تلاوت کی آواز آتی تھی، ہر چارپائی پہ باپ، ماں، بیٹا، بیٹیاں، بہنیں، بھائی وہ قرآن مجید کھول کے اس کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ اور آج جب اٹھنے ہی 10-11 بجے ہے تو قرآن کہاں، تلاوت کہاں، نماز کہاں۔ پھر ایسی قوموں کے ان مقدسات کو اسی طرح مجروح کیا جاتا ہے، اسی طرح مجروح کیا جاتا ہے۔ لیکن دوستان عزیز، ایک بات پلے باندھ لیں، رب کا اپنا نظام ہے۔ وہ کہتے ہیں تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اے لوگو، اگر تم نے محبوب کے اس لائے ہوئے دین کی ذمہ داری کو ادا نہ کیا تو کوئی بات نہیں، رب تمہیں ہٹا دے گا، نئی قوم لے آئے گا، نئی قوم لے آئے گا۔ ثم لا یکونوا امثالکم، اور پھر تم اپنی بازی ہار کے اس طرح نسیم منسیہ بن جاؤ گے کہ کسی کو تمہاری کوئی بات بھی یاد نہیں رہے گی۔ ہم اگر اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کریں گے، اور آج کا باپ اپنی اولاد کو قرآن سے جوڑنے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، مطلب آپ دیکھیے نا کہ انگریزی پڑھانے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں بھی لگے تو ہم لگاتے ہیں، اور قرآن پڑھانے کے لیے ہمیں 500 سے زیادہ لگانا پڑے تو ہمارا جیب جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرتی ہے۔ وہ قرآن پڑھانے سے کیا ملے گا جی؟ یہ مولوی تھوڑا بنانا ہم نے اس کو ہم نے کوئی مسجد کا امام تھوڑا لگوانا ہے، ہم نے اسے کوئی مؤذن تھوڑا لگوانا ہے۔ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر میں بیٹھے بٹھائے قرآن و حدیث و اسلام کی ساری برکتیں بھی مل جائیں اور ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا بھی نہ پڑے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا، ہر کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، ہر کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اور اب تو نوبت یہاں تک چلی گئی ہے کہ اب تو کئی گھروں میں اس طرح کے بھی کیس آپ کو مل جائیں گے کہ بچوں سے پوچھا جائے، ہمارے روزمرہ کا کام ہے کالج میں، ہمارے پاس بچے BS اسلامیات کرنے آتے ہیں، لیکن جب انہیں کہا جائے کہ بیٹے یہ ذرا پڑھو تو انہیں قرآن مجید پڑھنا کوئی نہیں آتا، سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ اسلامیات میں BS کرنے آیا ہے اور قرآن پڑھنا نہیں، میں نے پڑھا ہی نہیں تھا جی، بچپن میں ماں باپ نے پڑھایا ہی نہیں تھا۔ خدا کی عزت کی قسم، قیامت والے دن منہ کے بل جہنم کے طرف گھسیٹ گھسیٹ کے پھینکا جائے گا کہ جس قرآن کو میں نے برکتوں رحم، جس کو پڑھ کر لوگ کیا کیا کہنے پہ مجبور ہو گئے، کیا کیا کہنے پہ مجبور ہو گئے۔ یعنی آپ جارج برنارڈ شاہ کو اٹھا کے پڑھیے، بہت بڑا فلسفر یورپ کا، آئرلینڈ سے اس کا تعلق تھا اور اس کو مطلب نوبل پرائز ملا اس زمانے میں، کتنا بڑا وہ پڑھا لکھا انسان۔ اس کا ایک جملہ آج بھی یقین جانے ایمان میں کیا لذت بھر دیتا ہے۔ اس نے کہا لوگوں میں پیشین گوئی کر رہا ہوں، بہت جلد ایک وقت آنے والا ہے، all Europe except the religion and the book of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آنے والا ہے پورا یورپ کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن جائے۔ اس نے کہا اس کتاب میں، اس کلام میں طاقت ہی اتنی ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیے نیپولین بوناپارٹ کو، فرانس کا بادشاہ، یہ باتیں انہوں نے آج خود اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، آپ اٹھا کے اس کو پڑھیے۔ جب اس نے پورے یورپ کا بہت بڑا لیڈر نیپولین بوناپارٹ، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا لوگوں میں دیکھ رہا ہوں اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ساری دنیا اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ اگر دنیا کو خوشیاں چاہیے، امن چاہیے، سکون چاہیے، اللہ کی بلیسنگ چاہیے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے پرنسپلز آف دا ہولی بک قرآن۔ قرآن کے اصول دنیا اختیار کرے گی تو دنیا ترقی پائے گی، اور اگر قرآن کے اصولوں کی طرف نہیں آئے گی تو دنیا میں اسی طرح دہشت گردی، مقاتلہ، نفرت، کدورت، اور اسی طرح ہر طرف قتل و غارت گری کا دورہ رہے گا۔ اب اٹھا کے پڑھیے کینیڈا کے ڈاکٹر کیتھ مور کو، کہ جس نے آج کے دور کا جو بابائے ایمبریولوجی ہے،
بیالوجی کا جس کو بابا کہا جاتا ہے، اور جس کی کتاب دا ڈیولپنگ ہیومن آج بھی ہر MBBS کے کالج دنیا بھر میں پڑھائی جاتی ہے، اس نے جب کریشن آف مین پر قرآن کی آیتوں کا ترجمہ پڑھا نا، تو وہ چونکہ اس فیلڈ کا بندہ تھا، مائکروسکوپک اسٹڈی کر چکا تھا، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سارے مرحلوں سے آگاہ تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کن کن سٹیجز سے گزرتا ہے، تو اس نے وہ سارے دیکھے ہوئے تھے، اس کی فنگر ٹپس پہ تھے. اب جب اس نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو اس نے اس آن دا ڈیولپنگ ہیومن میں ایک جملہ لکھا، اس نے کہا I was astonished by the accuracy of the facts that were recorded in the 7th century before the science of embryology was established. اس نے خدا کی قسم میں حیرت میں گم ہو گیا کہ جو چیزیں صدیوں کی تحقیق کے بعد آج ہم نے سیکھی ہیں، مسلمانوں کے نبی نے 14 صدیاں پہلے پوری ایکوریسی سے بیان کر دی ہوئی. کیا قرآن اتنی ریچ کتاب ہے؟ ایسے ہی تو نہیں قرآن نے دعویٰ کیا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. قرآن چیلنج کرتا ہے کہ آؤ دنیا کی کوئی حقیقت جاننا چاہو، قرآن تمہیں اس بارے میں گائیڈنس دے گا، تمہیں بتائے گا معیشت کیسے بدلے گی، تمہیں بتائے گا معاشرت کیسے سنورے گی، تمہیں بتائے گا سیاست کیسے بہتری کی طرف آئے گی، تمہیں بتائے گا کہ تمہارا لوکل لا کیا ہونا چاہیے، تمہیں بتائے گا تمہارا انٹرنیشنل لا کیا ہونا چاہیے. فرمایا رب نے انسان کی ہدایت کا سارا سامان اس قرآن کے اندر رکھ دیا ہوا ہے. ہم اس کتاب کو بس ثواب کی کتاب سمجھتے ہیں، اور ہم اس کتاب کو صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے بس نیکیاں مل جاتی ہیں. میں نوجوان بچوں سے خاص طور پہ کہوں گا کہ بیٹا اب تو نالج آپ کے ڈور سٹیپ پہ، گھر کی دہلیز پہ چلا گیا ہے، آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے. لازم کریں اپنے اوپر کہ ہم ڈیلی قرآن مجید کی حسب توفیق آیات کو سمجھیں گے، ان کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے، اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے، پھر اس میں غور و فکر کریں گے. آپ بس آغاز سفر کریں. قرآن وہ میگنیٹ ہے کہ جو اپنی طرف بڑھنے والوں کو پھر کھینچ کے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، پھر وہ آپ کی جھولی میں اتنے انمول موتی ڈالتا ہے کہ جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں اس حدیث میں بات کو ختم کرتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک جملے میں میرے کریم آقا نے پوری زندگی کا فلسفہ بیان کیا اور میدان محشر کا نقشہ بیان کیا. اور یہ میرے لیے، بزرگوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، سب کے لیے یہ ایک جملہ سمجھنے اور بدلنے کے لیے کافی ہے. آقا نے فرمایا لوگوں بھول نہ جانا، القرآن حجت لک او حجت علیک او کما قال. فرمایا یہی قرآن قیامت والے دن بہت سے لوگوں کے حق میں دلیل بنے گا اور ان کو بخشوا کے جنت میں لے کے جائے گا، اور یہی قرآن قیامت والے دن بہت سے لوگوں کے خلاف دلیل بنے گا، اگینسٹ دلیل بنے گا، اور ان کو پکڑوا کے دوزخ کی آگ میں پھینکوائے گا. ہم سمجھتے ہیں بس ثواب کی کتاب ہے، اس میں سفارش کرنی ہے، بخشوانا ہے. نہیں. قرآن مجید کی سورہ فرقان اٹھائے نا، وقال الرسول یا رب. خدا کی قسم اس تصور کو کبھی آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا کے چلے جائیں تو شاید آپ کو رات کو نیند بھی نہ آئے. قیامت والے دن رحمت کونین کھڑے ہوں گے، رحمت کونین. اور بد نصیب لوگ جنہوں نے قرآن کو بھلا دیا، جن کا قرآن سے کوئی ناتا رشتہ لینا دینا نہیں رہا، آقا ان کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے یا اللہ یہ ہے وہ بدبخت جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. حضور کیس دائر کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اب کیس رحمت کونین دائر کریں، وکیل قرآن ہو تو مجھے بتائیں بچنے کا کوئی امکان وہاں بچتا ہے؟ ہم سمجھے کہ نہیں بس وہ شفیع المذنبین ہی ہے. بابا ہے شفیع المذنبین، آپ سمجھے وہ صرف رحمت للعالمین ہی ہے رحمت للعالمین، لیکن کوئی مذہب تو نہیں ہے نا یہ نظام رب جو اس نے دین اسلام کی شکل میں عطا کیا ہے. آقا کیس دائر کریں گے اللہ کی عدالت میں، اور کیس کا گواہ کون ہوگا؟ قرآن ہوگا. وہ کہے گا ہاں انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا. میں چاہوں گا کہ ہم اپنی ٹوٹے ہوئے نسبتوں اور ٹوٹے ہوئے تعلق کو قرآن سے پھر جوڑیں، اور آج کی اس گفتگو کے بعد ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت بڑھ جانی چاہیے.
قرآن سمجھنے کا ذوق بڑھ جانا چاہیے، اور قرآن کو جو سمجھ آئے اس پہ عمل کرنے کا شوق بڑھ جانا چاہیے۔ بس ایک ہی بات اس پہ مجھے اجازت دیں، دیکھیے قرآن نے کہا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یہ تو ایسا لفظ ہے جو ہم اپنی روزانہ کی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، جھوٹے پر اللہ کی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کو سن کر، کہہ کر، جان کر بھی کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو مجھے بتائیں اس کا دین سے کیا تعلق ہے، اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے، اس کا رحمت کونین سے کیا رشتہ ہے، اس کا اللہ اور اس کی رحمتوں سے کیا دعویٰ ہے اس کا، کہ قرآن کہہ رہا ہے جھوٹے پر اللہ کی۔ میں سوچوں میں دن میں کتنے جھوٹ بولتا، آپ سوچیں آپ دن میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ ہمیں ان نفرتوں اور کدورتوں اور ان لعنتوں سے نکل کر اپنے احوال کی اصلاح نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا